بالکل میرا سوال یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے روبرو ہوتا ہے، ہمارا سجدہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ صباح دہلی سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا ایک مسلمان جب نماز کے لیے بارگاہ رب اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا وہ اپنے رب سے روبرو ہوتا ہے، رب سے ملاقات کرتا ہے؟ اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گویا کہ آپ نے سجدہ کیا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ صبا کے سوال کا جواب سماعت فرمائیں، آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور لاؤ کیجئے تاکہ اس طرح کے سوالات کے جوابات جب ہم اپلوڈ کریں اپنے چینل پر تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع مل جائے۔ جو لوگ ہمیں سوال بھیجتے ہیں اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ عاقل صاحب آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا، ارے بھائی ہم جواب دے چکے ہیں، لیکن غلطی آپ کی ہے، آپ نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کرتے، نوٹیفیکیشن آتی نہیں ہے۔ تو روزانہ ہماری ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے تو جو آپ کے سوالات ہیں وہ ان کے جوابات آپ کو پہنچتے رہیں گے اور آپ کی علمی پیاس بجھتی رہے گی۔ کہیے ہم سب مل کر اس چینل کو اگر سپورٹ کرنا چاہیں گے تو آگے تک ہم پہنچا پائیں گے۔ بہرحال آج سوا کے بارے میں سب سے پہلے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم نقل کرتے ہیں ان کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پر بلغم کو لگے دیکھا جو آپ کو ناگوارا گزرا۔ آپ علیہ السلام نے جب بلغم کو دیوار پر لگا ہوا دیکھا تو آپ پر ناگوار گزرا اور یہ ناگواری آپ کے چہرے مبارک پر دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص نماز میں قبلے کی طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، اس پر تھوکا، پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرو۔ تو یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بھی اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے رب سے روبرو ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رب سے روبرو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحیح مسلم کی روایت بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کے اندر آپ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھتے وقت ہم کلام کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ہم کلام وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بہت سی نمازیں تو ایسی ہیں جو کہ ہماری ہوتی ہی نہیں ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے کیونکہ ہم تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، تو وہ نماز میں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے اور وہ رب سے ہم کلام بھی نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محروم ہیں۔ فرض نمازیں ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، جہری ہوں یا سری ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ واحد عمل ہے جس کے ذریعے بندہ
دن اور رات کے متعدد اوقات میں اپنے رب سے شرف ہم کلامی حاصل کرتا ہے، جس کا احادیث میں ذکر ہے۔ چنانچہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، جسے نماز میں پڑھنا فرض ہے اور جس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، تو اس کی ہر آیت پر اللہ تعالیٰ باقاعدہ جواب دیتا ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نا اپنی نمازوں میں، تو آج کے بعد تہیہ کر لیجئے کہ امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے ہوں، سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ یہ بھی حدیث ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے کہتا ہے تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اور پھر جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور پھر جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی ہے۔ پھر جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے لائق ہے، اور یہی میرے بندے کے لائق ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اور پھر جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہی جو میرے بندے نے سوال کیا ہے میں نے اس کو دے دیا ہے، اس کو عطا کر دیا ہے، میرا بندہ جو سوال کرتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے ہم ہر نماز میں شرف ہم کلام ہونے کا ہمیں شرف ملتا ہے، اور یہ سعادت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے۔ اگر آپ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس متفق علیہ حدیث کے مطابق کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا آپ کو شرف نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، من صلی صلاۃ، جو شخص نماز پڑھتا ہے کوئی بھی آدمی، ولم یقرأ بہا بأم القرآن، اور وہ اس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، ام القرآن سورہ فاتحہ کا نام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خداج فہی خداج 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 غیر تمام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نمازوں کو نامکمل ادھورا بیان فرمایا ہے۔ تو اپنی نمازوں کو درست کر لیجئے۔ اور رہی یہ بات کہ ہم اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں، یہ بات بے بنیاد ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں، آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے حضور اللہ رب العالمین کو ہم اسی لیے صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے۔ یہ کہنا کہ ہم اللہ کے قدموں کو سجدہ کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ رب العالمین کو نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ہمیں اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی نمازوں کو قبول فرما لے۔ نماز کا طریقہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو ضرور میری ویڈیو دیکھیں، اس ویڈیو کے اخیر میں ضرور آپ کو مل جائے گا کہ نماز کا مسنون طریقہ، نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔